زحمت دے رہے ہیں شارح صحیح بخاری مفتی پاکستان الشیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز علماء کرام و طلباء عظام، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، یہ تقریب امام بخاری کی صحیح کی تکمیل کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ ہم اس کتاب کو صرف حدیث کی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب صرف حدیث کی نہیں ہے، اس میں تفصیلی مواد بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو جمع کرنا چاہے تو اس کی کئی ایک جلدیں تفسیر کے موضوع پر جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ کتاب اصول حدیث کی کتاب بھی ہے۔ کتاب العلم میں امام بخاری نے حدیث کے جو اصول ہیں ان کو کافی حد تک بیان کیا ہے۔ یہ کتاب عقائد و نظریات کے بارے میں بھی ہے۔ کتاب الایمان میں اور کتاب التوحید میں اس عقیدے کو خوب منقح کیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے احکام و مسائل کے بارے میں یکتا ہے۔ زہد و رقاق اس کا موضوع ہے، جہاد و قتال اس کے میں بیان کیا گیا ہے، نکاح و طلاق کے بے شمار مسائل ہیں، اور اسی طرح تعبیر و تفسیر آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ الغرض اس کتاب میں امام بخاری نے کئی ایک پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام اس کے شروع میں الجامع آتا ہے۔ جامع کہتے ہیں جو بہت سے علوم و فنون کو جمع کرنے والی ہو۔ امام بخاری سے پہلے احکام و مسائل پر بھی مجموعے لکھے گئے تھے، زہد و رقاق پر مجموعے لکھے گئے تھے، سیرت و تاریخ پر بھی قلم اٹھایا گیا تھا، جہاد و قتال کے بارے میں بھی مورخین نے خوب لکھا تھا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جو یہ کتاب تالیف کی ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو آپ کو نہ ملے۔ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جس چیز پر زور دیا ہے اس کتاب میں وہ قرآن مجید بھی یہ آیت اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم نے اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو منزل من اللہ ہے، جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ دراصل امام بخاری کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں 6666 ہیں تقریباً جنہوں نے یہ گنی ہیں، اور احادیث کا مجموعہ جو ہے یہ بھی محدود ہے۔ یہ بخاری کی احادیث جو ہیں یہ تقریباً 7500 ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ حدیثیں بھی محدود ہیں، لیکن انسانی ضروریات لامحدود ہیں۔ تو یہ انسان کی لامحدود ضروریات کو محدود قسم کے نصوص پورا نہیں کر سکتی ہیں، تو ضرورت ہے کہ انسان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ و بچار، قیاس، استحسان، اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، مالا بدھ منہ سے لے کر قدوری اور شرح بقایا
الہدایہ اور تقریباً کتنے علماء جو اورنگزیب کے زمانہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان نے مل کر ایک مجموعہ تیار کیا ہے فتاوی عالمگیری، اور اس فتاوی عالمگیری میں 2 مزید کتابیں ہیں اس کے حاشیے پر۔ پہلی 4 جلدوں میں فتاوی قاضی خاں ہے اور آخری 2 جلدوں میں فتاوی بزازیہ ہے۔ وہ فتاوی عالمگیری ہو، فتاوی قاضی خاں ہو، فتاوی بزازیہ ہو، اس میں آپ کو زہد کے بارے میں، رقاق کے بارے میں آپ کو کوئی روشنی نہیں ملے گی، اور اس میں آپ کو تفصیلی مواد نہیں ملے گا، صرف اور صرف مسائل ملیں گے، اور مسائل بھی ایسے کہ بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ میرے ایک دوست تھے مولانا محمد داود فہیم، اور حج کے موسم میں ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ حجاج کی رہنمائی کرنی ہے، تو وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے تبلیغ کرتے تھے۔ ایک کتاب تھی معلم الحجاج، وہ حج کے دنوں میں سرکاری سطح پر تقسیم کر دی تھی، تو اس میں ایسے لا یعنی قسم کے مسائل جن میں شرم و حیا سے انسان کی گردنیں جھک جائیں وہ حجاج کو دے دیتے تھے۔ اس میں اتنے گندے مسائل تھے، وہ ان مسائل پر لکیر لگا کر حجاج کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو جو تو کتاب ہاتھ میں لیے پھرتے ہو اس میں تو اس طرح کے مسائل ہیں، اور پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کتاب کو پھینک دیتے۔ تو یہ صرف اس کتاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے مسائل ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن اور حدیث سے آپ کو نہ مل سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن پر غور و فکر کریں، حدیث پر مغز ماری کریں، مسائل کے استنباط کے جو طریقے ہیں، اس کے جو اصول ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ یہ دیکھیں امام بخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ الاحکام التی تعرف بالدلائل، وہ احکام جو دلائل سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور دلائل کیا ہے؟ ہمارے کچھ اہل حدیثوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر مسئلے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت دکھاؤ یا حدیث دکھاؤ۔ یہ بھی بڑی خطرناک سوچ ہے۔ امام بخاری نے بتلایا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن کی نص سے اور حدیث کی نص سے معلوم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبارت النص۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ بتوں کی پوجا سے اجتناب اور جھوٹی گواہی سے اجتناب، یہ عبارت النص ہے۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے عبارت سے نہیں، وہ عبارت سے اس مسئلے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ کیا ماں باپ کو مارنا، پیٹنا، بے عزتی کرنا جائز ہے؟ جب اف کہنے کی ممانت ہے تو یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ ماں باپ کو مارنا، پیٹنا، برا بلا کہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نص میں کسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملات میں مشاورت کر لیا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے۔ مجلس مشاورت کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ اشارت النص ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس مشاورت تھی، اس میں نوجوان، بوڑھے اور اس طرح زیرک دانا آدمی رکھے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اس قرآن کی یا حدیث کی نص کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے،
حرمت علیکم امہاتکم، تم پر مائیں حرام ہے۔ کیا چیز حرام ہے؟ اس سے پہلے جو سیاق و سباق ہے اس کا تقاضا یہ ہے حرمت علیکم نکاح امہاتکم، کہ ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا ہے احکام التی تعرف بالدلائل وما معنی الدلالہ وما تفسیرها، اس میں امام بخاری نے دلالت کی دو مزید قسمیں بتلائی ہیں، ایک دلالت عقلی ہے، ایک دلالت شرعی ہے۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو اس طرح کی مثالیں بیان کروں کہ وہ دلالت عقلی جس سے امام بخاری نے مسائل کا استنباط کیا ہے، یا شرعی دلالت سے جو امام بخاری نے مسائل کا استنباط کیا، اس کی کیا کیا اور کون کون سی مثالیں۔ بہرحال امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، اور پھر آپ نے کسی کو خاطر میں نہیں لائے، کتنے سے بڑا قد آور آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو آپ نے اس کو نہیں مانا ہے۔ یہ کتاب الجمعہ ہے، اس میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بڑے بڑے قد آور اور بڑی بڑی شخصیات ان کی جو مخالفت کی ہے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے کچھ شرائط بیان کرتے ہیں، شہر میں ہو، وہاں عدالت ہو، وہاں کی آبادی اتنی ہو، یہ جمعے کی نا شرائط ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ شرائط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو قائم ہوا ہے وہ بحرین کے علاقہ میں ایک بستی میں وہ جمعہ قائم ہوا ہے، اس بستی میں آپ نے جمعے کا اہتمام کیا ہے۔ جواسا نامی ایک بستی تھی، وہاں ہم نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بستیوں میں اور ڈیروں پر جمعہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے نا کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ امام بخاری نے اس کی بھی مخالفت کی ہے کہ رسول اللہ جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا، انہوں نے آ کر ڈھول پیٹا، تو قحط کا زمانہ تھا، نبی کریم کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، صرف نبی کریم کے ساتھ 12 آدمی رہ گئے۔ ان 12 آدمیوں کو آپ نے جمعہ پڑھایا۔ امام کی نماز بھی صحیح ہے اور مقتدی کی نماز بھی صحیح، 40 کی تعداد تو ہے نہیں یہاں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ موقف ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کہ جب ہم جمعہ پڑھتے تھے نا، اذا زالت الشمس، دیواروں کا سایہ بڑھ جاتا تھا جب ہم جمعہ پڑھ لیتے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے اس کی بھی مخالفت کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا حالات بن جائیں، بارش پڑی ہے، کیچڑ ہو چکا ہے، آنا جانا مشکل ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ جمعہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری نے جو کسی کی مخالفت کی ہے وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں کی ہے، اگر کسی کی موافقت کی ہے تو وہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں کی ہے، نہ مخالفت تعصب کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ہاں تعصب ہے، یہ دیکھیں، یہ فتاوی بزازیہ جو ہے، جو فتاوی عالمگیری کے حاشیے پر ہے، وہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، صفحہ 112 جلد نمبر 4۔ وہاں یہ مسئلہ ہے کہ شافعی مسلک کی لڑکی سے شادی تو کی جا سکتی ہے، لیکن شافعی مرد کے ساتھ کسی حنفی عورت کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کنز الدقائق اور اس کی شرح ہے بحر الرائق، اس میں اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم ان کو نا اہل کتاب کا درجہ دیتے ہیں۔ جس طرح اہل کتاب کی عورت سے شادی تو کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی اہل کتاب کا مرد اہل اسلام عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔
مخالفت کی انتہا ہوتی ہے. ایک مسلمانوں کا گروہ ہے شافعی مسلک، ان کو اہل کتاب کا درجہ دے کر یہ کہنا کہ ان کی لڑکی سے شادی تو کر لیں لیکن اپنی لڑکی کی شادی ان سے نہ کریں. یہ فتاویٰ بزازیہ میں یہ کھل کر یہ بات لکھی گئی ہے. اور جو موافقت کرتے ہیں وہ بھی کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جس سے عقیدت ہوتی ہے نا ہم اس کی موافقت کرتے ہیں. مثلا ایک خرید و فروخت کرتے وقت نا ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں، خیار مجلس اس کو کہتے ہیں، کہ میں نے کسی کو اپنی کوئی چیز فروخت کی ہے، پیسے لے کر جیب میں ڈال لیے ہیں، میں نے اس کو وہ چیز دے دی ہے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی ہے، تو حدیث میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ مجلس کو برخاست نہ کریں. ہم اس مجلس خیار مجلس کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ دیکھو بھائی امام شافعی جو فرماتے ہیں خیار مجلس ہونی چاہیے، یہ صحیح بات ہے، حدیث کے مطابق ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور اس تقلید کی وجہ سے یجب علینا تقلید و امامنا، ہم پر امام کی تقلید واجب ہے، لہذا مسئلہ صحیح ہونے کے باوجود بھی ہم تقلید کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ موافقت ہے کس بنیاد پر؟ عقیدت کی بنیاد پر. آپ نے یہ تفسیر عثمانی اس میں قرآن مجید میں اللہ نے 3 جگہ پہ بیان کیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وفصالہ فی عامین وحملہ وفصالہ 30 شہرا. یہ 3 مقامات ہیں جہاں 2 سال دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی ہے. یہ تفسیری عثمانی والے لکھتے ہیں آخر ہمارے امام صاحب نے جو 2.5 سال کی مدت لکھی ہے ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل تھی نا، ویسے تو ہوا میں بات نہیں کی ہے. یعنی موافقت عقیدت کی بنیاد پر ہے. 3 آیات میں یہ ذکر ہے کہ 2 سال کی مدت ہے، 2.5 سال کی مدت دور دور تک کہیں حوالہ نہیں ہے، صرف عقیدت کی بنیاد پر یہ کہہ دیا آخر ان کے پاس بھی تو کچھ ہوگا نا، ویسے تو مخالفت نہیں کرتے وہ لوگ. امام بخاری نے یہ کتاب جو لکھی ہے وہ نہ کسی کی مخالفت کی ہے نہ کسی کی موافقت کی ہے تعصب کی وجہ سے یا عقیدت کی وجہ سے، بلکہ آپ کا مطمع نظر یہ تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. یہ جو امام بخاری کی کتاب ہے نا اس میں جس فقہ کو رواج دیا گیا ہے اس کو فقہ الحدیث کہتے ہیں، اور جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں یہ فقہ الرائے ہے. یہ 2 مکتب فکر ہیں، ایک فقہ الحدیث اور ایک فقہ الرائے. امام بخاری نے فقہ الحدیث کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث یہ 20 مسائل کا استنباط کرتے ہیں. آپ نے حدیث بریرہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ بریرہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میں نے اپنے آقاؤں سے ایک معاہدہ کر لیا ہے آزادی کا کہ اتنی چاندی ان کو دوں گی تو مجھے آزاد کر دیں گے، میرے پاس چاندی اتنی نہیں، میرا تعاون کریں. یہ حدیث بریرہ کے نام سے معروف حدیث ہے. امام بخاری نے، آپ بخاری پڑھنے والوں کو علم ہے، جو پڑھانے والے ان کو بھی علم ہے کہ آپ نے اس سے 30 مسائل کا استنباط کیا. 30 مسائل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک پر گئے اور راستے میں ان کا اونٹ تھک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بیچ دو. یا رسول اللہ میں آپ کو بیچ تو دیتا ہوں لیکن میں آپ کے حوالے مدینہ جا کر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں قیمت بھی مدینہ جا کر ملے گی. یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے آپ نے 25 مسائل کا استنباط کیا ہے. حدیث ہے کعب بن مالک کی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے وَلَثَلَاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یہ آگے ذکر ہے ان کا. اور یہ حدیث کعب بن مالک لمبی ایک حدیث ہے. اس کو امام بخاری نے تقریباً 20 مقامات پر ذکر کر کے اس کے مسائل کا استنباط کیا ہے. حدیث قصوف
نبی کریم کے دور میں یہ سورج گرہن لگا تھا، جب تبوک سے واپس آئے نا تو سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں کے ہاں یہ آپس میں چرچا ہونے لگا کہ آج آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے، اس کی وجہ سے سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ تو وہ جو حدیث تھی نا کسوف وَإِنْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ نے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک حدیث 20 مرتبہ اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ تھے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کہتے تھے کہ معمولی سا گناہ بھی انسان سے سرزد ہو جائے نا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ان کو خارجی کہا جاتا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ایمان لانے کے بعد انسان جو بھی عمل کرتا رہے اس کا گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا ہے، ان کو مرجیہ بھی کہتے تھے، اور ہماری زبان میں ان کو کہتے ہیں اباحیت پسند، ہر چیز جائز ہے جی، کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلمہ ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ خارجیت کے لیے اور مرجیہ فکر کی تردید کے لیے کتاب الایمان کو دیکھیے، اور اسی طرح کتاب التوحید کو دیکھیے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو دیکھیے، آپ کو اس میں تردید ان کی مل جائے گی آپ کو۔ اسی طرح منکرین حدیث، امام بخاری کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یعنی یہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، نبی کریم کے دور میں تو کتابیں نہیں تھیں۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب و کتابت العلم، کہ اس حدیثوں کو لکھنا، اس میں 4 حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کے مجموعے، حضرت علی کا ایک صحیفہ تھا، اس میں مختلف احکام و مسائل لکھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ کا ایک صحیفہ تھا، عبداللہ بن عمر بن عاص کا ایک صحیفہ تھا۔ آپ نے یہ ثابت کیا ہے اس کتابۃ العلم کے عنوان کے تحت 4 حدیثیں ذکر کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حدیثیں لکھنے کا ارادہ کیا، اور آپ کے حکم سے کئی لوگوں کو حدیثیں لکھ کر بھی دی گئیں، اور آپ نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا ایک وقت کہ مجھے قلم دو، میں تم کو کچھ احکام لکھ کر دے دوں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ نے کہا تھا کہ تم حدیثیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی زبان سے کبھی غصے میں چیزیں نکل جاتی ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر چیز ہی لکھتے رہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب ولا یخرج من فمی لا حقا، میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کیا ہے آپ نے کہ نبی کریم کے دور میں حدیثیں لکھنے کا رواج تھا۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ 400 سال بعد یہ حدیثیں کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری نے کئی ایک فتنوں کو روکا ہے، ان کی سد باب کیا ہے، روک تھام کی ہے۔ منکر انکار حدیث کا فتنہ، تصوف کا فتنہ، تقلید کا فتنہ، اور اس طرح روافض کا فتنہ، اور جہمیہ کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، کتنے فتنے ہیں، اور سب سے بڑا سنگین فتنہ تکفیر ہے۔ ہمارے اس پاکستان میں بھی فتنہ تکفیر نے آگ لگائی ہے۔ پہلے وہ لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ دیکھو جی ہمارے حکمران جو ہیں یہ کافر ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اس طرح کی حدیثیں پڑھ کرنا وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ یہی ہتھیار تو اس وقت کے خارجیوں نے استعمال کیا تھا۔ جب میر معاویہ کی اور حضرت علی کی صلح ہونے لگی نا تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ یہ جو فیصلہ کر دیں گے نا اس کے مطابق کام چلایا جائے گا۔ اس وقت جو کام کیا گیا تو یہ خارجی الگ ہو گئے کہ خارجی کہنے لگے دیکھو جی ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلنا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھ کر، مغیرہ بن شعبہ بیٹھ کر جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس کو مان لیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ خارجی کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ بات تو صحیح کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی نیت غلط ہے، ان کا ارادہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہیں جو فتنہ تکفیر کو ہوا دینے والے ہیں، قرآن و حدیث کی آیات کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کا محل غلط ہوتا ہے، ان کا معنی غلط ہوتا ہے۔ تو فتنہ تکفیر کو بھی آپ نے جڑ سے اکھاڑا ہے۔
تو ایک فتنہ نہیں، بیسیوں مسائل، بیسیوں فتنے ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ان کی سرکوبی کی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لوگوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں نا اس کو سامنے رکھتے ہیں، ان کو اگر کہیں کوئی سہولت ملتی ہے تو سہولت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و حدیث کی نصوص ہیں نا اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں اس سلسلہ میں یہ آپ مثال دیتا ہوں، مفقود کہتے ہیں جو انسان گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، اس کا پتہ نہ چلے کہاں ہے، مردہ ہے، زندہ ہے، اس کو مفقود کہتے ہیں۔ اور جب مفقود کی بیوی ہے وہ کیا کرے؟ ہماری فقہ نے جو رہنمائی کی ہے کہ مفقود کی بیوی کیا کرے، وہ مختلف ہیں۔ وہ کبھی تو یہ کہتے ہیں، یہ فتاوی عالمگیری کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، فتاوی عالمگیری یہ 300 صفحہ اور دوسری جلد، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے نا وہ تقریباً 90 سال تک انتظار کرے۔ 90 سال تک اس بیچاری نے 90 سال انتظار کر کے خاک شادی کرنی ہے؟ جس کا خامند گم ہو گیا ہے وہ 90 سال تک انتظار کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات بھی نا اتنی بڑی مضبوط نہیں ہے، مختار مذہب یہ ہے کہ اس دور کے جو لوگ ہیں وہ فوت ہو جائیں، اس دور سے مراد کیا ہے، اس شہر کے لوگ، اس کے ہم عمر لوگ وہ فوت ہو جائیں نا وہ اتنے دیر تک انتظار کرے۔ پھر اس پر بھی نہیں جمتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ ہے جو امام جو وقت کا حاکم ہے اس کی رائے پر جب وہ فتویٰ دے دے گا تو پھر اس کو عدت وفات 4 ماہ 10 دن گزار کر وہ آگے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اب امام بخاری نے اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو کتاب الطلاق ہے نا اس میں یہ ایک باب قائم کرتے ہیں، حکم المفقود فی مالہ و اہلہ۔ جو مفقود انسان ہے اس کے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کی گھر والی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ مال کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے نا جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے اس کی وراثت، مال کو وراثت کے امام بخاری کا یہ موقف ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ عدالت میں جائے۔ ایک سال تک انتظار کرے۔ اس سلسلہ میں آپ نے امام زہری کا فتویٰ نقل کیا ہے، سعید بن مسیب کا فتویٰ نقل کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لونڈی خریدی، لونڈی خریدنے کے بعد اس کا مالک گم ہو گیا، آپ سال بھر اس کا انتظار کرتے رہے اور سال کے بعد تلاش کرتے رہے کہ میں نے اس کو قیمت دینی ہے اس کی، لیکن جب وہ نہ ملا تو پھر وہ اس کو صدقہ کر دیا، کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تو کوشش کی ہے اس کو تلاش کرنے کی، وہ نہیں ملا۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے یزید مولا منبعث کے بارے میں، وہ کہتے ہیں لقطہ جو ہے گری پڑی چیز اگر کسی کو ملتی ہے تو آپ نے فرمایا عرف عفاصہا و بقاءہا، اس کی تھیلی کو، اس کے بندھن کو اچھی طرح جان لے، اگر سال کے اندر کو نشانی بتلا دے آپ کو اس کو دے دو، وگرنہ اس کو اپنے مال میں ساتھ ملا لو، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو واپس کر دو، وگرنہ تو اس کو صدقہ خیرات کر دو۔ تو امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ 1 سال تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس کو 4 سال تک مہلت دی جائے، چونکہ اس وقت ہمارے یہ حالات، ظروف، اتنے ذرائع مواصلات اتنے تیز نہیں تھے، اس لیے انہوں نے 4 سال تک کی مہلت مقرر رکھی۔ امام بخاری کے دور میں یہ ذرائع مواصلات اور زیادہ تیز ہو جائے، ہمارے اس دور میں تو بہت زیادہ تیز ہو چکے ہیں، تو کم از کم وہ 1 سال کی مہلت دیتے ہیں، نہ 90 سال کی ہے، نہ کہ اس کے ہم عمر مر جائیں تب جا کر وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوگی۔ امام بخاری نے باقاعدہ قرآن اور حدیث سے اور ائمہ کے فتاوی جات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ 1 سال تک انتظار کیا جائے۔ تو ہماری فقہ جو ہے وہ 90 سال تک جو انتظار کرتی ہے، آخر وہ دیکھا انہوں نے کہ یہ تو مسئلہ عقل نقل کے خلاف ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو احناف کے بہت پائے کے عالم ہیں، انہوں نے ایک پھر کتاب لکھی ہے
حیلۃ الناجزہ ایک کتاب ہے کہ عورتوں کو کس ہیلے سے اس مشکل سے نجات دی جائے. آخر کار وہ بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، جو امام مالک کا بھی فیصلہ ہے، اپنے فقہ حنفی سے بغاوت کر کے یہ حضرت امام مالک کی فقہ پر فتویٰ دیتے ہیں. بیسیوں مسائل ایسے ہیں کہ وہ اپنی فقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ جو ہماری فقہ ہے نا، یہ بعض مسائل تو اتنے ہیں کہ ان کو سن کر ہنسی آتی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بھی فتاوی عالمگیری کا ہے، فتاوی قاضی خاں کا ہے. یہ 356 صفحہ ہے اور جلد نمبر 3 ہے، کتاب الذبائح والصید. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتا اور بکری کا ملاپ اگر ہو جائے تو اس سے جو بچہ پیدا ہو، جس کا سر کتے کا ہو اور باقی دھڑ بکرے کا ہو، وہ جانور جو پیدا ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب فقہ کے دیکھیں بھی فقہ نے کیا حال اس کا پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے چارہ ڈالا جائے. اگر وہ چارہ کھاتا ہے تو پھر وہ بنیادی طور پر وہ بکرا ہے، سر ذبح کر کے پھینک دو، باقی تو ملی جائز ہے. اور اگر اس کے سامنے گوشت رکھا جائے، وہ گوشت کو کھاتا ہے، وہ سارے کا سارا ہی کتا ہے، کیونکہ جو کتا ہوتا ہے وہ چارہ نہیں کھاتا ہے، وہ گوشت کھاتا ہے. اگر وہ چارہ بھی کھا جاتا ہے اور گوشت بھی کھا جاتا ہے تو پھر اس کو ڈنڈا مارو کہ وہ بھونکتا ہے یا ممیاتا ہے. اگر وہ بھونکتا ہے تو وہ کتا ہے، وہ سارے کا سارا تمالی حرام ہے. اگر وہ ممیاتا ہے، بکری کی طرح بولتا ہے، تو پھر اس کا سر اتار کر پھینک دو، باقی تمہارے لیے حلال ہے. اگر وہ ڈنڈا مارنے سے ممیاتا بھی ہے، بھونکتا بھی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ اس کو پیٹ چاک کیا جائے. اس کے اندر سے اوجری نکلتی ہے یا انتڑیاں نکلتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتے کی اوجری نہیں ہوتی ہے، بکرے کی اوجری ہوتی ہے. وہ دیکھو کہ اگر اس کے اندر انتڑیاں ہی انتڑیاں ہیں تو پھر تو وہ کتا ہے. اگر اوجری نکلتی ہے تو پھر وہ بکرا ہے. بنیادی طور پر سر اتار کر پھینک دو اور باقی کھا لو. اب ہم جدید میڈیکل سائنس کی روح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک گورنمنٹ کا محکمہ ہے لایوسٹاک. میں انہیں اس سلسلہ میں بڑی بھاگ دوڑ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. یہ جو ہمارے پیدا ہوتے ہیں بچے، ان کے لیے کروموسوم ہوتے ہیں. ان کے الگ الگ جوڑے ہیں. انسانوں کے 23 جوڑے ہیں، وہ 46 کروموسوم ہیں. اسی طرح ان کا آپس میں کروموسوم کی گنتی کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے پیدائش کے لیے، کہ ان کی گنتی ایک ہو. 46 کروموسوم ہوں یا 68 کروموسوم ہوں یا 38 ہوں، یعنی گنتی ہر جانور کی الگ الگ ہے. انسان کا وجود ہے، اس کے مختلف خلیے ہیں. ان خلیوں کے اندر اللہ نے یہ سارا نظام رکھا ہے کروموسوم کا. یہ جو جدید میڈیکل سائنس پڑھنے والے طلباء ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. اب ہم لیتے ہیں جائزہ کہ بکری کے کروموسوم کتنے ہونے چاہیے اور کتے کے کروموسوم کتنے ہیں. کتے کے کروموسوم جو ہیں وہ 68 ہیں، 60 اور 8. اور بکری کے کروموسوم جو ہیں یہ 38 ہیں، 30 اور 8. ان کی گنتی ہی ایک نہیں ہے تو ان کا ملاپ کیسے ہوگا؟ جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کا ملاپ ناممکن ہے. جن سے قریب ہونا ان کا ملاپ ہو سکتا ہے. یہ گدھا گھوڑی کے ساتھ یا گھوڑا گدھی کے ساتھ ملاپ کر سکتے ہیں، یا آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آگے بچہ پیدا نہیں کر سکے. یہ خچر جو پیدا ہوتا ہے یہ آگے بچے کے قابل نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ناممکن ہے کہ کتے اور بکری کا ملاپ ہو سکے. لیکن کون سمجھائے ان عقل کے اندھوں کو جو تمہاری فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف، اور لوگ اس کی بنیاد پر مذاق کرتے ہیں، دین اسلام سے استہزاء کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے. یہ سنجیدگی کے ساتھ امام بخاری نے بڑے درد دل کے ساتھ اس کو لکھا ہے. رہتی دنیا تک اس میں جملہ انسانی ضروریات کو سمو دیا گیا. امام بخاری کے ایک شاگرد ہیں البراق. امام بخاری نے ان سے کہا کہ اس کتاب میں، بلکہ آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ ایسا، کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو. شاگرد پوچھتا ہے کہ استاد محترم یہ ممکن ہے؟
فرمایا کہ کیوں نہیں ممکن؟ یہ کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں آپ کو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو نہیں ملے گا۔ اس مسئلے کا تعلق جہاد و قتال سے ہو، اس مسئلے کا تعلق جو زہد و رقاق سے ہو، اس مسئلے کا تعلق اخلاق و عادات سے ہو، اس مسئلے کا تعلق سیرت و تاریخ سے ہو، اس مسئلے کا تعلق توحید و نظریات سے ہو، دعوات و اذکار سے ہو، آپ کو کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا حل آپ کو کتاب و سنت میں اس امام بخاری کی کتاب میں نہ ملتا ہو۔ تو میرے عزیز طلباء، ہمیں چاہیے کہ آپ نے بخاری کو پڑھا ہے، آپ اپنے اندر بخاری کا رنگ پیدا کریں، تحقیق والا بھی اور عملی زندگی بھی امام بخاری جیسی بھی ہو۔ امام بخاری سفر کر رہے تھے ایک دفعہ، تو کسی نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس نا اس وقت جو سونے کے سکے ہوتے تھے نا ان کو دینار کرتے تھے، دینار 100 سونے کا سکہ آپ کے پاس کسی نے دیکھ لیا، تو وہ سکے جو امام بخاری کے پاس تھے نا سفر خرچ کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں یہ ہتھیانا چاہتا ہوں۔ اس نے شور ڈال دیا کہ میری تھیلی سے نا کس نے 100 دینار نکال لیے ہیں۔ امام بخاری نے دیکھا کہ اب اور تو کسی کے پاس نہیں، وہ میرے پاس ہے، جو تلاشی لیتے لیتے جب میری باری آئے گی تو وہ مجھ سے نکلیں گے تو میرے بارے میں یہ کیا خیال کریں گے۔ امام بخاری نے وہ سکے سارے کے سارے نا اس دریا میں پھینک دیے، اس لیے کہ اپنی شخصیت پر کوئی دھبانا ہے۔ پھر وہ آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے پاس دیکھے تھے سکے، اب تلاشی لیے تو وہ سکے غائب ہیں، وہ کدھر گئے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ میں حدیث کا کام کر رہا ہوں، وَاتَّقُوا الرِّبَا وَالرِّیبَ، سود سے بھی بچو اور شک و شبہ کے مقامات سے بھی بچو۔ میں اپنی شخصیت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنا مالی نقصان کر لیا ہے لیکن اپنی شخصیت پر داغ نہیں لگنے دی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی شخصیت کو بنائیں، اس پر کوئی داغ نہ لگنے دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، ما غبت قط، میں نے کبھی غیبت نہیں کی ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم و حکمت عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے صحیح بخاری کو ختم کیا ہے، اس کی تکمیل کی ہے، اور اپنے اندر یہ کوشش کیجئے وہ فہم اور وہ دانائی، وہ گہرائی وہ آپ کی اتنی ہونی چاہیے، آپ کو مسائل آپ کے سامنے بالکل آسان لگیں، اور یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی کریں، جہاں تک کوئی رعایت مل سکتی ہے وہ رعایت دیں ان کو۔ امام بخاری نے اسی بنیاد پر یہ کتاب لکھی ہے، یہاں کسی کو رعایت ملتی ہے وہ رعایت دیتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری کی تالیف کے کئی ایک مقاصد ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ اگر کسی نے دیکھنی ہے نا تو اس کے جو عنوانات ہیں نا اس میں دیکھ لیا جائے۔ اس کے عنوانات میں بڑی فقہ ہے، بہت فقہ ہے، لیکن وہ فقہ وہ نہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہماری فقہ جو فقہ الحدیث جسے ہم کہتے ہیں اس کو فقہ، تو اس کی الفاظ پر بھی غور و فکر کریں۔ انسان اس چیز کے مقصد کو نظر انداز کر کے صرف الفاظ پر ڈیرے لگا لے تو اس کو ظاہریت کہتے ہیں۔ امام ابن حزم ظاہری ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حدیث میں 2 چیزیں آئی ہیں، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس وقت برتن کو تم نے 7 دفعہ دھونا ہے، 1 دفعہ مٹی کے ساتھ اور 7 دفعہ پانی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دھویا جائے گا جب برتن ہو اور کتا منہ ڈال دے۔ اگر برتن نہیں ہے، انسان کے ہاتھوں میں پانی ہے یا گڑے میں پانی ہے، وہاں اگر کوئی منہ ڈال دیتا تو اس کو نہ پانی پلید ہوگا نہ ہی برتن پلید ہوگا۔ اگر برتن ہے تو کتا منہ نہیں ڈالتا ہے بلکہ پورے کا پورا اس میں گر جاتا ہے، پھر بھی وہ پانی پلید نہیں ہوگا۔ تو یہ ظاہریت ہے جو الفاظ پر انسان اپنی توجہ لگاتا ہے، اس کے مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور جو ہمارے فقہاء ہیں ان لوگوں نے اور بہت سے چاند چڑھا دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ سے سوچے، انہوں نے ایک پہلے سے ایک مفہوم دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی بات آ جائے تو مان لیتے ہیں، مطابق نہ ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انگلی ہے نا، انگلی کو یہ بھی یہ جو فتاوی عالمگیری کا مسئلہ ہے، انگلی کو گندگی لگی ہوئی ہے
تو ہونا تو یہ چاہیے نا، اس کو پانی سے دھو لیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پانی اگر نہ دھویا جائے تو اس کو چاٹ لیا جائے تب بھی وہ انگلی پاک ہو جائے گی۔ منہ بے شک پلید ہو جائے لیکن انگلی کو پاک کر لینا ان لوگوں نے۔ تو امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے نہ یہ فقہ الرائے کے مطابق ہے، نہ ظاہریت پر اس کی بنیاد ہے، بلکہ اس کی بنیاد فقہ الحدیث پر ہے، کتاب و سنت پر ہے، اور وہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس آیت کو آپ نے ماٹو بنایا ہے اور اس کے پیش نظر ساری کتاب کو گھمایا ہے۔ جو بھی آپ کو مسئلہ نظر آئے گا اس میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ دل تو میرا چاہتا تھا کہ آپ کو مزید اس طرح کی جو امام بخاری کی فقاہت ہے وہ بیان کی جاتی اور تقابل کر کے بتلایا جاتا کہ ہمارے جو فقہ والے ہیں یہ ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں اور امام بخاری ہمیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی بنا پر میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔